اسی ہندوستان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، وزیر اعظم گزرے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے گزرے ہیں، نام ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہندوستان کی ہسٹری تاریخ میں ان کی ذات کو بڑا مظلوم بنا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ میں کہتا ہوں نہ اورنگزیب عالمگیر نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے، نہ امام حسین نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے، نہ ابو بکر نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے، نہ عمر نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے، بلکہ آپ غور فرمائیں، قسم خدا کی میرے نبی کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، مصطفیٰ کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ پتہ چلا، ثابت ہوا، اسلام تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں آمنہ کے لال کے اخلاق سے پھیلا ہے، ورنہ تلوار تو عمر کے ہاتھ میں تھی، شمشیر برہنہ۔ کہاں جا رہے ہیں عمر؟ کہاں نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا نے دیکھا تھا وہی عمر جب اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچے، بہن قرآن سیکھ رہی تھی، بہنوئی سعید ابن زید بھی قرآن سیکھ رہے تھے، اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ عمر ابن خطاب نے اپنی بہن کو اتنا مارا، کانوں کے پردے پھٹ گئے، خون نکلنے لگا۔ بہن نے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، اے عمر ابن خطاب، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، اگر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ اے عمر کان کھول کر کے سن لے، تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں چھین سکتا، تو میرا اللہ اکبر کبیرہ ایمان نہیں چھین سکتا۔ کہا بہن اتنی جرأت و بہادری کہاں سے آئی ہے؟ تو فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا، عمر کان کھول کر کے سن لو، جو محمد الرسول اللہ کے نام پہ بک جاتا ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے، کائنات اس سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ دارے تکبیر، دارے رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت، چشم دستار بندی، حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھی عمر ابن خطاب فاروق اعظم اپنی بہن سے بولے لاؤ ہمیں بھی قرآن دکھاؤ۔ جیسے ہی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں دیکھیں تو دل کے اندر قرآن کی محبت جگہ پا گئی۔ بہن سے بولے بہن ہمیں بھی لے کر کے چلو محمد ابن عبداللہ کے پاس۔ نبی کے قدموں میں جا کے بولے آقا میں تو سر لینے آیا تھا، لینے نہیں بلکہ دینے کے لیے آ گیا ہو، ہاتھ بڑھا کے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ عمر نے غصے میں چور جس دم چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اورنگزیب بادشاہ عالمگیر کی آزاد کو مظلوم بنا دیا گیا ہے۔ وہ ایک اللہ سے ڈرنے والا ہندوستان کا بادشاہ تھا، وہ نبی پاک کا سچا عاشق تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا۔ مغل بادشاہوں میں پہلے ایسے بادشاہ ہیں جو قرآن کے حافظ تھے۔ جانتے قرآن کے حافظ کیسے بنے؟ اورنگزیب عالمگیر اکھنڈ بھارت کے راجہ ہیں، صرف آپ ہی حافظ نہیں بلکہ آپ کے بیٹے نے پہلے حافظہ کیا، آپ کا بیٹا پہلے حافظ قرآن بنا۔ اورنگزیب کے والد کا نام ہے شاہ جہاں، جنہوں نے اللہ اکبر دہلی کی جامع مسجد تعمیر کرائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے حافظ قرآن ہو گئے، ان کی دستار ہو گئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ایک بادشاہ کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہے، آج بادشاہ کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ان کے بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے، کوئی رکشہ چلانے والا ہے، کوئی آٹو ڈرائیور ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیروں کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، امیروں
अमीरों के बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, अमीरों के बच्चे लंदन और पेरिस जाते हैं, गरीबों के बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन कान खोल करके सुन लो, अपने बच्चों को अमेरिका भेजने वालों, इंग्लैंड भेजने वालों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भेजने वालों और मदरसे को हकारत की नजरों से देखने वालों, मदरसे में पढ़ने वालों को चंदाखोर कहने वालों, कान खोल करके सुनो। जब तुम्हारी सांसों की माला टूटेगी, जब तुम्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, तुम्हारे बेटे के हाथ में बड़ी बड़ी डिग्री होगी जो अमेरिका से लेकर के आया है, अल्लाह अकबर, जो लंदन और पेरिस से लेकर के आया है, जो विदेश से लेकर के आपका बेटा डिग्री लेकर के आया है। जानते हैं आपके बेटे की डिग्री आपके काम नहीं आएगी, लेकिन यही बच्चा जो अल्लाह अकबर कबीरा मदरसे की टूटी फटी चटाई पे बैठ करके शब रोज कुरान मुकद्दस को याद करता था, इसने 30 सिपारे अपने सीने के अंदर महफूज करके रखे थे। जब आपका इंतकाल हुआ है, यही बेटा अल्लाह अकबर कबीरा आपके इंतकाल के बाद, आपकी कब्र तैयार होने के बाद, आपकी कब्र के सरहाने कुरान खोल करके बैठ गया। इसने एक पारा नहीं पढ़ा, 2 पारे नहीं पढ़े, बल्कि 2.5 सिपारों पर मुश्तमिल एक सूरत है जिसका नाम है सूरे बकरा। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी कब्र के सराहने बैठ करके सूरे बकरा की तिलावत की है। रब के बहरे बकरा में जोश पैदा हुआ। रब फरमाता है फरिश्तों, देखो इसका बेटा इसकी कब्र के सराहने बैठ करके मेरे कुरान की तिलावत कर रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके बेटे के लबों पे कुरान सजने की बरकत से इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है, इसके बाप की दर्जों को बुलंद फरमा दिया। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंज़री जिंदाबाद जिंदाबाद। शैतान बरगला रहा है, कभी बच्चों के कान पकड़ रहा है, बोले ये अरे इन बच्चों को इशारे कर रहे हैं, इन बच्चों को जरा उठा दे तो ज्यादा बेहतर है। मौलाना नाज़िम की बात सुनने के बाद कोई दिल में ये अकीदा न बना ले मैं भी अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा, इसलिए शैतान को तुमसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। बोले यार ये हंसाने की बातें क्यों नहीं कर रहे, ये तो मतलब एक ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर किसी के दिल पे ये बातें लग गई तो हो सकता है कल को किसी के बेटे की दस्तार हो सकता है कल को किसी का बेटा भी नाइब रसूल हो सकता है दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। ये मुसलमान है कसम खुदा की, ये जब अपने नबी की बात सुनता है, ये जब अपने नबी का नाम सुनता है, ये अल्लाह अकबर कबीरा खो जाता है, हुजूर के इश्क में गुम हो जाता है और ये कहता है जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। ये मुसलमान ही तो है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अल्लाह अकबर तर्जुमानी करते हैं, फरमाते मेरे इमाम या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी खल्क़ फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। वाह 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 जिंदाबाद।
عزیزان ملت اسلامیہ وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کے بادشاہ بھی ہیں، اکھنڈ بھارت کے بادشاہ ہیں، جانتے ہیں پہلے پاکستان بھی اسی کا انگ تھا، بنگلہ دیش بھی اسی کا حصہ تھا، یہ اسی سے نکل کر کے اللہ اکبر کبیرہ ملک بن گئے ہیں، ہندوستان سے ہی پھٹ کر کے نکلے ہیں، یہ ہندوستان ہی کی شاخیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، اکھنڈ بھارت کے راجہ کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا، باپ نے بیٹے سے کہا جاؤ دادا سے کہو مبارک ہو میں تمہارا پوتا بن کے حافظ قرآن بن گیا۔ جیسے ہی شاہجہاں کے پوتے آپ کی بارگاہ میں آئے، دادا کو پوتے نے سلام کیا، پوتے نے کہا مبارک ہو، دادا جی 30 سپاروں کا حافظ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، شاہجہاں نے کہا تھا اے میرے پوتے ایک بات میرے بیٹے اورنگزیب عالمگیر سے جا کر کے کہہ دے کہ اگر وہ میرا بیٹا حافظ بنتا تو قیامت کے دن میرے سر پہ بھی اللہ تاج پہنا دے گا۔ تو ہے اورنگزیب کا بیٹا، اللہ اکبر تو نے قرآن کو حفظ کیا ہے، تیرے والد اورنگزیب عالمگیر کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا۔ کاش میرا بیٹا اورنگزیب حافظ بنتا تو شاہجہاں کے سر پہ قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا۔ اتنا سننا تھا اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے نے اپنے والد ماجد سے آ کر کے کہہ دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد شاہجہاں کو قید کیا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں قسم خدا کی اورنگزیب عالمگیر جیسے وفادار بیٹے بہت کم ملتے ہیں جو اپنے باپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ باپ نے کہا تھا میرا بیٹا اورنگزیب عالمگیر حافظ ہوتا تو میرے بھی سر پہ قیامت کے دن تاج رکھا جاتا۔ اتنا سننا تھا اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے بادشاہ بھی ہیں، یہاں کی حکومت بھی چلا رہے ہیں، اپنے ملک کو بھی چلا رہے ہیں، لیکن جو ٹائم ملتا تھا وہ ٹائم نکال کر کے اوقات نکال کر کے آپ قرآن بھی یاد کرتے تھے۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرے، 5 مہینے گزرے، 6 مہینہ گزرے۔ جیسے ہی 6 مہینے پورے ہوئے قرآن پورا یاد کر لیا، قرآن کے حافظ بن کے اپنے والد ماجد شاہجہاں کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر کے کہا مبارک ہو میرے والد بزرگوار شاہجہاں، تمہارا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بھی قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ اور جس سال قرآن کے حافظ بنے اورنگزیب عالمگیر نے اعلان کر دیا اس سال رمضان شریف میں اللہ اکبر کبیرہ دہلی کی شاہی جامع مسجد میں قرآن کوئی اور نہیں سنائے گا، قرآن اورنگزیب سنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا بچے بول کر دکھا دو، خالی خالی بچے بول لے، نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چشم دستار بندی حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری زندہ باد، زندہ باد۔ کیا قسمت ہے میرے ملک تیری، کیا شان ہے ہندوستان تیری، تبھی تو ہم نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ اے ملک ہندوستان، تیرے اوپر راج کرنے والے بھی قرآن کے حافظ، اور ایسے تیرے بادشاہ، تیرے ایسے راجہ میرے ملک میرے بھارت، تیری مٹی کو سلام، کہ جو تیرے رکھوالے اور تیرے چلانے والے تھے وہ قرآن میں صرف تراویح، رمضان میں صرف تراویح پڑھتے نہیں تھے بلکہ پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور تو فرمائے میرے بھائی، یہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگی، اور ہم اپنی بھی زندگی دیکھ لیں۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو، کیا منہ دکھاؤ گے اگر بادل برس گیا۔ یہ تیسرا ان کا مطلب کیا، تیسرا لپڑا ہو رہا، کئی بار سمجھا دیا۔ یہ دیکھو، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا بھوشیہ ہے۔ دیکھیں آپ،
اس سے پتہ لگاؤ ان کے والدین کی تربیت کیسی ہوگی. حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع سنین. یہ بچے لڑ رہے ہیں اس لیے حدیث سنا رہے ہیں. ارے ان بچوں کو بالکل پیچھا کر دیں تو زیادہ پھر بعد میں گڑبڑی کریں گے. نہیں بھائی، جب میں ہی نہ دیکھ رہے تم بھی دیکھ رہا ہو. یہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہی ہوں. اگر میں چاہتا تو 10 منٹ ایسے لگا دیتا ہے. میری بات سنو، اے بھائی بیٹھ جاؤ، اے بھائی تم ادھر کو جا رہے ہو ادھر کو آ کے بیٹھو. میں چاہتا تو بہت دیر کا مطلب، لیکن میں اپنا ٹائم خراب کرنا نہیں چاہتا. یہ ان کا کام ہے. ان کے والدین کی تربیت پتہ چل رہی ہے کتنے اچھے ان کے والدین ہیں. اور یہ بھی ان کے بھی ماں باپ ہوں گے تو کتنے پیار سے بیٹھے ہیں. اللہ سلامت رکھے. حضرات گرامی، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ابناؤ 10 سنین. اور اپنے بچوں کو مار مار کے نماز پڑھواؤ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. اب بتاؤ، جو ابا خود نہ پڑھتا ہوں بیٹے کو کیا نماز پڑھوائے گا؟ جو اماں خود نماز سے غافل ہو وہ اپنی بیٹی کو کیا نماز سکھائیں گے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے، پہلے ذمہ داروں کو چاہیے وہ دیندار بنے. انہیں دیکھ کر کے خود بخود چھوٹے تو دیندار بن جائیں گے. دادا کو چاہیے وہ دیندار بنے، پوتا دادا کو دیکھ کر کے دیندار بنے گا. باپ کو چاہیے وہ نمازی بنے، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے نمازی بن جائے گا. ماں کو چاہیے کہ وہ دیندار بنے، بیٹی ماں کو دیکھ کر کے دیندار بن جائے گی. ماں اگر پردہ کرے گی تو بیٹی بھی پردہ کرے گی. ماں اگر بے پردہ گھومے گی تو بیٹی بھی بے پردہ گھومے گی. باپ اگر چوری کرے گا تو بیٹا سوا چور بن جائے گا. حضرات گرامی توجہ دیجئے، آج ہم بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں. بادل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہمارے درمیان بھی سیاست کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ ہم میں ایم پی ایم ایل اے نہیں ہے؟ ارے سب کچھ ہے ہماری جماعت میں. پرمکھ بھی ہماری جماعت میں ملیں گے، پردھان سے لے کر کے چیئرمین تک ملیں گے، ایم ایل اے سے لے کر کے ایم پی تک ملیں گے. سب ہیں، لیکن بتاؤ گھروں میں دین کہاں ہے؟ وہ بھی اورنگزیب عالمگیر ہیں، بھارت کے راجہ ہیں قسم خدا کی، لیکن پھر بھی خود بھی حافظ بنے. بیٹے کو بھی حافظ بنایا. خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا. آپ ذرا غور تو فرمائے، انہی لوگوں نے تو اسلام کو فروغ دیا ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے تو اسلام مضبوط ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں تمہیں ایک قدم اور آگے بڑھ کے بتانا چاہتا ہوں. مدینے کی سرزمین ہے. دیکھو ایسے ہوتے تھے ہمارے حکمران، دیکھو کیسے ہوتے تھے نیک ہوتے تھے ہمارے حکمران. مدینے کی سرزمین ہے. مدینے والے آقا کا ظاہری وصال ہو گیا. حضور نے جب پردہ کر لیا تو منافقین نے خوشیاں منائی، یہودیوں نے خوشیاں منائی کہ بانی اسلام پردہ کر گئے. اسلام کمزور پڑ جائے گا، اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے ایسا مورچہ سنبھالا، ایسا مورچہ سنبھالا کہ یہودیوں کے اور منافقوں کے اللہ اکبر کبیرہ جو ناپاک ارادے تھے وہ ارادے ہی تک رہے، وہ پورے نہ ہو سکے. ابو بکر صدیق نے مورچہ سنبھال لیا. ایسی اسلام کی تبلیغ کی، مصطفیٰ جان رحمت کے اللہ اکبر کبیرہ عطا کردہ اسلام کا جھنڈا سرنگو ہونے نہ دیا، اسلام کی جڑوں کو کمزور کھوکھلا ہونے نہ دیا. مدینے کی سرزمین ہے، رات کا وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ چہرے پہ نقاب پڑی ہے. حضرت عمر ابن خطاب کا بیان ہے، میں کیا دیکھتا ہوں ایک شخص چلا آ رہا ہے، چہرے پہ پردہ پڑا ہے. میں نے کہا اور رات کے اس وقت میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے مدینے کی گلی میں گشت کرنے والے چہرے سے نقاب تو ہٹا، چہرے سے پردہ تو ہٹا دے. اس وقت اہل مدینہ محو استراحت ہے، اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں. ایک تو ہے کہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہا ہے. آخر چہرے سے کپڑا تو ہٹا. اتنا کہنا تھا کہ اس آنے والے شخص نے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا، چہرے سے جب پردہ ہٹایا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پیروں سے زمین نکل گئی. یہ آنے والا رات کے وقت میں چہرہ ڈھانپ کے
آگے کوئی اور نہ تھا بلکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خلیفہ بلا فصل تھے, امیر المومنین تھے. حضرات گرامی حضرت عمر نے کہا اے ابو بکر کاندوں میں جھولیاں کیسی پڑی ہیں, ان کاندوں میں جھولیاں جو ہیں ان جھولیوں میں آخر کیا سامان ہے؟ ابو بکر بولے عمر ان جھولیوں میں ایک جھولی میں روٹی کے ٹکڑے ہیں, ایک جھولی میں سالن ہے, اور لے کر کے ایک یتیم ایک اللہ اکبر بیوہ عورتوں کے بچوں کے پاس لے کر کے جا رہا ہوں. مدینے کی گلی میں ایک بیوہ عورت ہے, اس کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا, اس کے بچوں کو کھلانے جا رہا ہوں, اس کے بچوں کے منہ میں لقمے ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں, اپنے ہاتھوں سے کھلانے کے لیے. دارے تکبیر, دارے رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, جلسہ دستار بندی, مفتی ناظم بندری صاحب قبلہ. دارے تکبیر, دارے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب جو خدمت خلق کرتے ہیں اللہ مرتبے انہی کے بلند کرتا ہے, اقبال انہی کے اونچے ہوتے ہیں. جانتے ہیں جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا, ان کا کوئی رفیق نہیں ہوتا. کنجوس جو ہوتا ہے, بخیل جو ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے, جنت سے دور ہوتا ہے, لوگوں سے دور ہوتا ہے, دوزخ کے قریب ہوتا ہے. اور جو سخی ہوتا ہے, جو لوگوں کو مل بانٹ کے کھلانے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے, لوگوں کے قریب ہوتا ہے, جنت کے قریب ہوتا ہے, دوزخ سے دور ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا نے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق نے 2.5 سال 2 سال 6 مہینہ آپ کی مدت خلافت رکھی. ابو بکر صدیق نے پردہ کیا. ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے. حضرات گرامی حضرت عمر ابن خطاب کا یہ معمول تھا, جب مدینے والے سوتے تھے تو عمر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے, اپنے اللہ اکبر پہرا دیا کرتے تھے, کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی پریشان نہ رہے. یہ عمر ابن خطاب کی سوچ تھی. حضرت عمر ابن خطاب چلتے چلے جا رہے ہیں, ساتھ میں آپ کا خادم ہے تاریخ میں جس کا نام اسلم ہے. آپ ایک اللہ اکبر دروازے سے جب گزرے ہیں تو کانوں میں آواز آئی ہے, بچے رو رہے ہیں. دستک دی, اندر پہنچے, جا کر کے کیا دیکھا, اللہ اکبر کبیرہ, بچے رو رہے ہیں اور چولہے پہ پتیلی چڑھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں اس میں کیا پک رہا ہے؟ اللہ اکبر خاتون نے کہا کہ اس پتیلی میں نے پانی ڈال کے اس میں پتھر ڈال دیے ہیں, پھر چولہے پہ چڑھا دیا ہے, گھر میں پکانے کے لیے راشن نہیں ہے. حضرات گرامی اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے, پھسلانے کے لیے یہ میں نے کام کیا ہے, لیکن کمبخت آج بچے بھی سو نہیں پا رہے ہیں. اتنا سننا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں دروازہ بند نہ کرنا. آپ اپنے گھر تشریف لائے, آپ نے اپنے کاندھے پہ بوری کو رکھا, رکھنے کے بعد چلتے بنے. خادم نے کہا تھا حضرت میرے ہوتے ہوئے آپ اپنے کاندھے پہ بوری نہیں رکھ سکتے. آپ فرماتے ہیں اے اسلم یہ بتاؤ میدان محشر میں ہر انسان اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا. اللہ اکبر کبیرہ, جب وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو یہاں بھی میں اپنا بوجھ خود سے اٹھانا چاہتا ہوں. چلتے رہے. حضرت عمر ابن خطاب دروازے پہ جا کر کے دستک دی. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ اکبر کھانا بنایا. کھانا بن کر کے تیار ہوا, اس کو ٹھنڈا کیا. امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلائے. بچے شکم سے آسودہ ہو گئے, بچے خوش ہو گئے. حضرت عمر نے کہا تھا اے بہن عمر کو معاف کر دے. اس عورت نے کہا تھا سنو عمر کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا, عمر کو نہیں وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا, عمر کو مسلمانوں کا امیر نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ عمر کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا. عمر کو بے خبر ہے میرے بچے بھوک اور پیاس سے پریشان ہیں, میرے بچے اللہ اکبر کبیرہ بھوک کی وجہ سے بیماری کی طرف جا رہے ہیں. عمر جو ہے اپنے ہی کاموں میں مصروف ہے, اور تم کتنے اچھے آدمی ہو. عمر کا جو کام تھا وہ اس کو تم
انجام دے رہے ہو. حضرت عمر نے کہا تھا اے بہن عمر کو معاف کر دے, اتنا سننا تھا. خاتون نے کہا تھا معافی کی بات کرتے ہو, ایسے معاف نہیں کروں گی بلکہ میں تو قیامت کا انتظار کروں گی. قیامت کا دن جب آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن انسان بھاگے گا, اللہ اکبر کبیرہ, انسان انسان سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, شوہر بیوی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی, بچے اللہ اکبر کبیرہ والدین سے بھاگیں گے. کوئی کسی کا یار اور مددگار نہ ہوگا. وہ عورت کہنے لگی اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں عمر کا دامن پکڑ کے عمر کے خلاف مقدمہ لکھواؤں گی. یا اللہ عمر امیر المومنین تھا, عمر کے ہوتے ہوئے میرے بچے فاقے پہ فاقہ کر رہے تھے. عمر نے پھرائی آواز میں روتے ہوئے کہا تھا او بہن جتنا کوسنا ہے آج اتنا کوس لے, جتنی گالی دینی ہے آج اتنی گالی دے لے, جتنا فائن مارنا ہو آج اتنا فائن مار دے. لیکن قیامت کے دن عمر کی شکایت نہ کرنا. عمر کمزور سا انسان ہے, اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دے سکے گا. جانتے ہیں کون عمر ہے؟ عمر مدینے کی گلی سے نکلے, جنگل میں پہنچے, نخلستان میں پہنچے اور اللہ اکبر کبیرہ درخت کی ڈال پکڑ کے, درخت کی شاخ پکڑ کے, پیڑ کی ٹہنی پکڑ کے عرض کرنے لگے یا اللہ تو عمر کو انسان نہ بناتا بلکہ اس پیڑ کی, اس درخت کی ڈال بنا دیتا. یہ خشیت الہی ہے, یہ خوف خدا ہے. آج میرے پاس نہ نمازیں ہیں, نہ روزے ہیں, نہ صوم و صلات ہے, نہ والدین کی دعائیں ہیں, نہ پڑوسیوں کی دعائیں ہیں, نہ بہن کا حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ, بہن کا حق میں نے کھایا, بھائی کا حق میں نے کھایا, پڑوسیوں کو گالی میں نے دے دی, کسی کا ادا نہ کیا. نمازوں سے دور ہو, رمضان شریف کے روزوں سے دور ہو, لیکن کس بات پہ پھولا پھر رہا ہو, کس بات پہ اکڑے اکڑے پھر رہا ہو. ادھر وہ عمر ہے, میرے نبی نے کہا تھا میرے عمر کی زبان پہ اللہ رب العزت نے حق اور سچ کو جاری فرما دیا ہے. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکانا عمر, تو عمر ضرور نبی ہوتا. ادھر وہ عمر ہے, رونے کا عالم دیکھو. آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ حق جاری اللہ نے فرما دیا. عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مدرسہ رجاء اسلام نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد. بہت عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے. عمر کی زبان پہ حق اور سچ جاری ہے. اگر نبی خاتم النبیین نہ ہوتے, نبوت کا دروازہ نبی پہ بند نہ ہوتا, تو آقا فرماتے میرا عمر ضرور نبی ہوتا. لیکن خشیت, خوف خدا, ایسے کام کریں پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ عمر کو انسان نہ بلکہ اس پیڑ کی ٹہنی بنا دیتا. کہتے ہیں بہن جتنا کوسنا ہے آج کوس لے, رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا. عورت بولی آخر تم کون ہو؟ عمر کے اتنے ہی مائیتی ہو, اتنی معافی کی بات کر رہے ہو. حضرت عمر بولے بہن عمر کوئی اور نہیں ہے, عمر تیرے سامنے کھڑا ہے, عمر تیرے سامنے کھڑا ہے. اگر آج کوئی کسی کی بات چلتی ہو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اگر کسی کی ستہ ہو, اگر کوئی غریب آدمی آنکھیں دکھا دینا, آدمی آنکھیں نکال لیتا ہے. چل بیٹے کہاں تک دوڑے گا, دیکھ تیری کہاں تک پہنچے, پہنچ دوڑ کہاں تک دوڑے گا. او میرے بھائی تو ظلم اتنے کرو جتنا کہ اپنے اوپر سہلو, اتنی برداشت کرو. اس لیے کہ یاد رکھنا قیامت کے دن یہی مظلوم تمہارا دامن پکڑ کے کہے گا وہ دنیا تھی جہاں کھلنے نہیں دی تھی زبان میری, یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستہ میری. اگر تم نے کسی پہ ظلم کر دیا اور اللہ اکبر کبیرہ رات کی تنہائی میں آ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے اگر گڑ گڑا گیا تو تیری